الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کیا پردہ مسلمانوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کہا جاتا ہے کہ کفار مسلمانوں سے بہت آگے نکل گئے۔ مسلمانوں کے اندر پردہ یہ مسلمانوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر ایک سختی ہے، تو اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ مسلمانوں کی ترقی میں پردہ رکاوٹ نہیں بلکہ مسلمانوں کی ترقی میں بے پردگی رکاوٹ ہے۔ جی ہاں، جب تک مسلمان باپردہ تھے، مسلمانوں کی عورتیں پردہ میں رہتی تھیں، تب تک مسلمان عروج پر تھے۔ جب مسلمان عورتیں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات پردہ میں تھیں، اور اس کے علاوہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، والدہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما پردہ میں تھیں، اور حضرت سیدنا غوث اعظم پاک شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ، یہ تمام خواتین اسلام جس وقت تک پردہ میں رہیں تو اسلام غالب رہا اور مسلمان مسلسل ترقی کرتے رہے، مسلمان مسلسل فاتح رہے، ملکوں کے ملک مسلمانوں نے فتح کیے، اور اسلام کا جھنڈا مختلف ممالکوں میں، بہت سے ممالکوں میں لگایا گیا۔ پردہ نشین ماؤں نے عظیم بہادر جرنیل پیدا کیے، بہادر حکمران پیدا کیے، بہادر علماء کرام پیدا کیے، اور اولیاء کرام پیدا ہوئے، اور نیک ہستیوں نے جنم لیا۔ جب تک مسلمان باپردہ تھے تو مسلمانوں میں عروج رہا، ترقی رہی، اور وہ کامیابی کے منازل طے کرتے ہی چلے گئے، اور اس طرح سے وہ کامیاب ہوتے چلے گئے، اور وہ کافروں کے اوپر غالب رہے، اور کافر مسلمانوں کے آگے مغلوب رہے۔ مگر جیسے ہی مسلمانوں کے اوپر کفار کا اثر پڑا، مسلمانوں نے کفار کا اثر قبول کرنا شروع کیا،
کفار مکار کی سازشوں میں آنا شروع ہو گئے تو مسلمان مسلسل تنزلی یعنی کہ پستی کی طرف جانا شروع ہو گئے، ان کی ترقی ختم ہو گئی اور یہ گراوٹ کا شکار ہوتے گئے۔ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کے نام سے کفر کانپتا تھا، تو آج وہ وقت ہے کہ مسلمان کافروں سے ڈرتے ہیں اور کافروں کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر اور نچلا سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب بے پردگی کا نتیجہ ہے، بد عملیوں کا نتیجہ ہے کہ جو کفار کل تک مغلوب تھے آج غالب آ گئے۔ وہ مسلمانوں کے ملکوں پر باقاعدہ حملے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر جارحانہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ سب بے پردگی کی نحوست ہے اور مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لیتا اور اس کی بے پردگی کے سیلاب میں بہا جا رہا ہے۔ تو آج مسلمان ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ وغیرہ پر بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، بیہودہ گیت گنگناتے ہیں اور شادی بیاہ پر ناچ وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کافروں کی نکالی کی جاتی ہے، کافروں جیسا لباس پہنا جاتا ہے، کافروں جیسی وضاحت اختیار کی جاتی ہے۔ کفار کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی عورتوں کو بے پردہ گاڑیوں پر، موٹر سائیکلوں پر لے کر پھرا جاتا ہے، ان کو میک اپ کروا کر مردوں کے اختلاط میں، تفریح گاہوں میں، مخلوط نظام تعلیم میں بھیجا جاتا ہے اور اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دینے کی غرض سے، باہر کے ملکوں میں بھیجنے کی غرض سے اپنی اولاد کو کافروں کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ یہ دین اسلام کی تمام تر تعلیمات بھلا کر کفار کے طریقے پر چل کر مسلمان کون سی ترقی تلاش کر رہے ہیں؟ ترقی صرف اسی میں ہے کہ جو دین اسلام کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے، شرم و حیا کو اپنایا جائے، پردے کا رواج ہو، پردہ کرنے والی بہنیں ہوں اور مسلمان نوجوان کی آنکھوں میں بھی شرم و حیا ہو، تو تب ہی ترقی ہوگی۔ جب مسلمان عورت چار دیواری میں تھی، پردہ میں تھی، تو بہت عظیم اعلیٰ لوگ پیدا ہوتے تھے۔ جب ماں باپردہ ہو تو حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے نوجوان پیدا ہوتے ہیں اور جب ماں ہی بے پردہ ہو جائے تو اس سے ایسے نوجوان پیدا ہوتے ہیں جو باقاعدہ اپنی ماں کو ہی مارتے ہیں اور بڑھاپے کے اندر اپنے والدین کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، خود اپنے والدین کو قتل کرتے ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ اگر کفار کی پیروی کرو گے تو کفار کا حال تو ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہے، اور اگر مسلمانوں کے نقش قدم پر چلو گے، قرآن و سنت کے مطابق چلو گے، تو تمہاری اولاد بڑھاپے میں بھی، جب تم بستر کے اوپر ہی پیشاب پخانہ کرو گے تو اس وقت بھی تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ ترقی وہی تھی جو مسلمانوں کے پاس تھی۔ مسلمانوں کے پاس کیا نہ تھا؟ فتوحات ان کے پاس تھی۔
علاقے فتح انہوں نے کیے، مال و دولت یعنی کہ مال غنیمت کی صورت میں ان کے پاس سب سے زیادہ تھا۔ اگر سائنس وغیرہ میں، ٹیکنالوجی وغیرہ میں دیکھا جائے تو بڑے بڑے طبیب، جراح اور سائنسدان مسلمانوں کے اندر ہی پیدا ہوئے۔ جب مسلمانوں نے قرآن و سنت کو اپنے سامنے رکھا اور دنیا کو اپنے پیچھے رکھا تو مسلمان ترقی کرتا چلا گیا۔ جیسے ہی مسلمان نے قرآن و سنت کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا اور دنیا کو، کفر کی پیروی کو اپنے سامنے رکھا تو مسلمان ذلیل و خوار ہوا۔ مسلمان کا خون اتنا سستا ہوا کہ کافر کے کتے کے خون سے بھی سستا ہو گیا۔ مسلمان سینکڑوں ہزاروں مر جائیں تو کوئی ان کا افسوس کرنے والا نہیں ہوتا، اور کفر کا ایک کتا بھی مر جائے تو اس کی بھی خبریں چلتی ہیں اور اس کے بھی مسلمان حکمران افسوس کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کی اہمیت، اس کی ویلیو ہو گئی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور کفر کی پیروی سے بچائے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔